شکیات نماز جو بھی پیدا ہوتے ہیں، ویسے تو بہت زیادہ شک آتے ہیں، لیکن خاص طور پر کیونکہ سب شکوک کو تو آج نہیں یہاں بیان کیا جا سکتا، لیکن خاص طور پر جو نماز میں دیکھیے جو غلطیاں کی جاتی ہیں ان کی 3 بڑی اقسام ہیں۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو نماز کو باطل کرنے والی غلطیاں، جن کو اگر آپ نے کیا تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ نے رکوع نہیں کیا، مثلا آپ نے دونوں سجدے نہیں کیے، قیام متصل برکوع نہیں کیا بالفرض، تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ نماز کی وہ غلطیاں ہیں جو نماز کو باطل کرنے والی ہیں۔ دوسری نماز کی غلطیوں کی قسم وہ ہے کہ وہ غلطیاں جن کا کچھ ازالہ کرنا پڑتا ہے لیکن نماز صحیح رہتی۔ ہاں ازالہ کرنا پڑتا ہے، کبھی سجدہ سہو کریں آپ اس غلطی کا ازالے کے لیے، کبھی آپ نماز احتیاط پڑھیں اس غلطی کے ازالے کے لیے، یعنی وہ غلطیاں جن سے کرنے سے نماز تو صحیح رہتی ہے، البتہ کچھ کمپنسیشن کرنا پڑے گا، کوئی فائن دینا پڑے گا، کچھ ازالہ کرنا پڑے گا اس کا۔ یہ دوسری غلطیوں کی قسم ہے۔ تیسری غلطیوں کی قسم وہ ہے کہ جن سے وہ غلطیاں اگر آپ کر لیں تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نہ نماز کے بعد کچھ کرنا پڑتا ہے، نہ سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، نہ نماز احتیاط کرنا پڑتی ہے، غلطی ہوئی ہے لیکن نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مثلا الحمد کے بعد جو دوسرا سورہ پڑھا جاتا ہے وہ آپ بھول گئیں اور رکوع میں یاد آیا کرے میں نے دوسرا سورہ تو پڑھا ہی نہیں تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز جاری رکھیے، نہ نماز کے دوران کچھ کرنا ہے نہ نماز کے بعد کچھ کرنا ہے، غلطی ہوئی ہے لیکن نماز پہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ رکوع اور سجدے کے اندر گئے اور ذکر کرنا بھول گئے اور جب کھڑے ہو گئے یا رکوع سے اٹھ کر بیٹھ گئے پھر یاد آ رہا ہے کہ ارے میں نے تو ذکر رکوع ہی نہیں پڑھا ہے، ایسا دماغ وہ ہو گیا تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، نماز آپ کی بالکل صحیح ہے، نماز کو جاری رکھیے۔ اور ایسی غلطی جس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب آ جائیے رکعتوں کے جو شک ہوتے ہیں، یہ عام طور پر اس کے اندر کبھی نماز باطل بھی ہوتی ہے اور کچھ شک ایسے ہیں کہ جس میں نماز باطل نہیں ہوتی لیکن کبھی سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے اور کبھی نماز احتیاط پڑھنا پڑتی ہے نماز کو ختم کرنے کے بعد۔ رکعتوں کا شک، اچھا سب سے پہلے تو یہ دماغ میں رہے کہ شک کی تعریف کیا ہے، شک کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے شک کہتے ہیں تساوی الطرفین، ایسا خیال جس کے دونوں پہلو بالکل برابر ہوں، ایسا خیال جس کے دونوں پہلو برابر ہوں۔ اچھا شک میں کتنے پہلو ممکن ہیں؟ بھئی کتنے پہلوؤں والا شک؟ یہ دیکھیے بہت اہم چیز ہے، میں ایک بیس بناتا ہوا جا رہا ہوں تاکہ آپ شکیات رکعات کے مسئلے کو سمجھ سکیں۔ شک کے کتنے پہلو ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے کیا ایسا ممکن ہے کہ شک کا ایک ہی پہلو ہو؟ یہ ممکن نہیں۔ شک کم سے کم 2 پہلوؤں والا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایک ہی خیال آپ کے دماغ میں آ رہا ہے تو وہ تو یقین ہے، وہ شک کہاں سے ہوگا؟ ایک پہلو والا شک ایک پہلو والا اصلاً شک ہی نہیں ہوتا ہے۔ شک میں کم سے کم 2 پہلو ہونے چاہیے، 2 پہلوؤں والا شک، 2 پہلوؤں والا شک، یعنی 50-50% دونوں طرف آپ کا خیال ہو۔ مثلا دماغ میں آ رہا ہے میری تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت، یہ 2 پہلوؤں والا شک ہے، اس کو اسلام نے کنسیڈر کیا۔ اچھا کیا شک میں 3 پہلوؤں بھی آ سکتے ہیں؟ 3 پہلوؤں والا شک، تو اس میں بھی شک کی وہ تعریف اپنی جگہ رہے گی، یعنی یہ سب پہلو برابر ہونے چاہیے۔ 33.33% 3، یعنی بالکل برابر ہوں، کم زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ شک کہتے ہی اسے ہیں جس کے پہلو بالکل برابر ہوں، چاہے زیادہ پہلو کیوں نہ ہو۔ اور کبھی 4 پہلوؤں والا شک بھی ہوتا ہے، 25%، 25 4 دفعہ، یعنی 4 یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب دماغ میں یہ بات رہے کہ اسلام نے کتنے پہلو والے شک کو کنسیڈر کیا ہے۔ خاص طور پر رکعت کے شک میں اسلام نے صرف 2 پہلوؤں والا شک اور 3 پہلوؤں والے شک کو صحیح سمجھا ہے۔ اس سے زیادہ اگر شک ہو جائے تو وہ باطل ہے نماز۔ بس 2 پہلو ہونے چاہیے یا 3 پہلو ہونے چاہیے۔
مثلا میری دوسری ہے تیسری ہے چوتھی ہے پانچویں، مثلا یہ والے شک، یا میری دوسری ہے تیسری ہے چوتھی، یہ 3 پہلوؤں والے شک ہے مثلا. لیکن ہو جائے کہ میری پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہے، چوتھی رکعت، نماز باطل ہے. 4 پہلوؤں والے شک کو اسلام سمجھتا نہیں ہے صحیح. ایک پہلو والا شک تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو یقین ہوتا ہے. یا تو 2 پہلو ہونے چاہیے یا 3 پہلو ہونے چاہیے. یہ ابھی آپ اپنی اس میں بیس میں بنا دی جائیں اس میں. اچھا، ایک چیز ہوتی ہے افعال کا شک. رکعات کے شک الگ ہیں، افعال کا شک الگ ہوتا ہے. مثلا میں نے رکوع کیا یا نہیں کیا، میں نے سجدے کیے یا نہیں کیے، یہ افعال کے شک ہے. یہ افعال کے شک ہے. اچھا ہاں، اس سے پہلے ایک شک اور بھی ہوتا ہے، وہ بھی دماغ میں ویسے رکھنا چاہیے، اقوال کا شک. میں نے مثلا الحمد کا سورہ پڑھا یا نہیں پڑھا، یا فلاں چیز میں نے پڑھی یا نہیں پڑھی. جو پڑھنے والی چیزیں انہیں اقوال کہتے ہیں، لیکن وہ بھی ہماری اس سے خارج ہے. ہمیں صرف رکعتوں کے شک پہ توجہ دینی. مثلا میری کون سی رکعت ہے. اچھا، ایک بات دماغ میں ہمیشہ رہنی چاہیے، جب بھی آپ توضیح المسائل کے اندر جو شکیات نماز کا چیپٹر ہے وہ واقعی بہت مشکل ہے. اسی وجہ سے یہ کلاس بھی لینی پڑ رہی ہے، اور لوگ اسے پڑھ کر اتنا زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے اکثر آتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. اچھا، رکعات کا شک پیدا ہوتے ہی کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ لوگ ایک غلطی اس میں یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ رکعات کے شک مثلا توضیح المسائل سے پڑھ لیے اور سوچتے ہیں کہ بس فوراً اس پہ عمل کر لینا چاہیے. مثلا تیسری ہے چوتھی رکعت، بس فوراً جو ہے آپ جو بھی اس کا مسئلے کا حل توضیح المسائل میں لکھا ہوا اس کے اوپر آپ نے عمل کر لیا. نہیں، ایسا نہیں. ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے، رکعات کا شک پیدا ہوتے ہی فوراً شکیات نماز کے مسئلوں پر عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ سب سے پہلا کام یہ کہ غور و فکر کر کے آپ اس شک کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اچھا، اتنی دیر غور و فکر نہ کریں، مثلا آدھا پونا گھنٹہ گزر جائے اور اسی وقت وہاں غور و فکر کر رہے ہیں. یعنی ایک ریزنیبل جو ٹائم ہے اس کے اندر آپ کو ذرا غور و فکر کرنا. مشکل یعنی آپ دیکھ لیں 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ، یعنی غور و فکر کریں. نماز کو اتنی دیر روکنے سے نماز باطل نہیں ہوگی آپ کی. اچھا، شک کو مٹانے کی کوشش کریں. غور و فکر سے شک اگر ختم ہو جاتا ہے آپ کا تو آپ نماز کو کنٹینیو کریں. کسی شکیات کے مسئلے کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی شک کو سب سے پہلے غور و فکر کے ذریعے ختم کریں. اچھا، اب شک کو ختم کرنے کے کون سے طریقے اختیار کر سکتے ہیں؟ ایک طریقہ تو یہ ہے، مثلا ہمارے استاد محترم ایک مثال دیتے تھے اور اسی میں ایک مزاح کی بات بھی کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ مثلا دوران نماز آپ کو گھڑی دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن گھڑی ایسا نہ ہو کہ مثلا وال کلاک آپ کے بالکل پیچھے لگی ہوئی ہو، آپ مڑ کر گھڑی دیکھ رہے ہو. یہ نہیں، مثلا آپ ہینڈ واچ ہے آپ کی، رسٹ واچ، وہ مثلا آپ نے اٹھا کر جو ہے یہ نماز میں دیکھنے کی اجازت ہے. یہ سامنے یا دائیں بائیں آنکھیں گھما کر قبلے سے ہٹے بغیر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ مثلا وال کلاک لگی ہوئی ہے، اور آپ کے اپنے دماغ میں نے کہ مثلا میں نے نماز 12:30 بجے شروع کی تھی اور اب 12:34 ہو رہے ہیں. میں عام طور پر ایک رکعت 1 منٹ میں پڑھ لیتی ہوں، اور شک ہو رہا تھا آپ کو کہ میری تیسری رکعت ہے یا چوتھی، تو خود بخود دل جھک جائے گا ٹائم دیکھ کر. یہ کیسے ممکن ہے کہ 4 منٹ ہو گئے اور میں ابھی تک تیسری رکعت میں ہوں؟ زیادہ دل جھک گیا کہ میری چوتھی رکعت ہوگی. اب انسان اسی جو دل جھک گیا ہے اس جھکے ہوئے دل کے مطابق عمل کر لے اور اسے چوتھی رکعت سمجھے اور چوتھی رکعت سمجھ کے نماز کو ختم کرے، اور کسی شکیات کے مسئلے پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھا آپ نے کہ اس میں کتنا اہم اصول ہے یہ کہ آپ کسی بھی طریقے سے شک کو ختم کریں. اچھا، شک کو ختم کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہو سکتا ہے. مثلا یہ کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ، بہن کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ وہ بھی مجھے تیسری اور چوتھی رکعت کا شک ہو رہا ہے، والدہ نے بھی میرے ساتھ ہی شروع کی اور یہ جو ہے تشہد اور سلام پڑھ رہی ہیں مثلا، تو اب خود بخود آپ کا دل جھک جائے گا کہ انہوں نے میرے ساتھ ہی نماز شروع کی ہے اور ہم دونوں کی سپیڈ بھی تقریباً ایک ہی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ابھی تک تیسری میں ہی ہوں اور والدہ یا بہن یہ چوتھی رکعت کے اندر چلی گئی؟ اب دل خود بخود آپ کا جھک جائے گا. جو دل جھک گیا ہے آپ کا، یعنی شک سے ظن بن گیا ہے. ظن،
اچھا اب ایک بڑی دلچسپ دل میں دیکھیے جتنے بھی خیالات آپ کے آتے ہیں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ان خیالات کی پرسنٹیج کے اعتبار سے ایک درجہ بندی کی گئی ہے. یہ فقہی درجہ بندی اس لحاظ سے نہیں ہے, آپ کو سمجھانے کے لحاظ سے ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو بھی خیالات آپ کے دماغ میں آتے ہیں, جو 0% خیال ہوتا ہے نا اسے ہم کہتے ہیں وہم. 0%, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس خیال کی. اور 1 سے لے کر 49% تک کا جو خیال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں احتمال. 50% بالکل ہے برابر برابر, اسے کہتے ہیں شک. 51 سے لے کر 98% تک کے خیال کو کہتے ہیں ظن. 99% اطمینان اور 100% یقین. یہ بہت اہم ہے اور یہ بہت کیلکولیشن کام آتی ہے مسائل فقہ کے اندر. دیکھیے ویسے تو فقہی تعریف تو اس طرح سے بنتی ہے کہ جناب تساوت طرفین شک کو کہتے ہیں, جس کے دونوں پہلو برابر ہو. ان دو پہلوؤں میں سے کوئی سا ایک پہلو زیادہ ہو جائے, 50 سے بڑھ جائے تو وہ ظن بن جائے گا, اور تو خود بخود جو 50 سے 51% ہو گیا وہ ظن ہو گیا, تو دوسرا جو 50% خیال تھا وہ 49 ہو جائے گا, یعنی اس کو احتمال کہیں گے. اچھا یقین اور اطمینان تقریباً بہت سے مسائل کے اندر ایک جیسی چیز ہی شمار کیے جاتے ہیں. 90%, 99% یا 100% تقریباً ہم معنی ہی ان کو سمجھا جاتا ہے بہت سے مسائل میں. تو آپ کو وہم وغیرہ کے اوپر توجہ نہیں دینی. دیکھیے علماء بہت سی اس کی مثالیں بیان کرتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ دیندار افراد کو جو ریاکاری کے جو خیالات آتے ہیں نا, اکثر وہ ریاکاری کا خیال نہیں ہوتا, وہ ایک وہم ریاکاری ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے اندر ریاکاری پیدا ہو. جو آدمی متوجہ ہے اس کو خود کوفت ہو رہی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ کیوں میرے دل میں خیال آ رہا ہے, یہ وہم ہے. علماء اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسے کوئی مکھی اگر شیشے کے اوپر آ کر بیٹھ جائے تو اس کا عکس اندر نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ اندر نہیں ہوتا, وہ بیٹھی ہوئی اوپر ہی ہے. تو یہ ریاکاری اندر داخل نہیں ہوئی, یہ وسوسہ ریاکاری ہے, یہ وہم ریاکاری. اسی طریقے سے آپ کو جس قسم کے بہت سارے خیالات دماغ میں آئیں گے کہ میری کون سی رکعت ہے, بعض اوقات یہ وہم ہوتے ہیں. اسلام نے کیا کہا کہ آپ کو شک ہوا کہ میری تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت. اچھا تو پھر کیا ہوا کہ آپ نے غور و فکر کیا, گھڑی دیکھی, برابر والی بہن کو دیکھا, کسی بھی طریقے سے آپ کو جو شک تھا نا وہ تھوڑا سا جھک گیا ایک طرف کہ نہیں یہ میری مثلا چوتھی ہی ہے. اب یہ جو تھوڑا سا جھکا ہے تو وہ 50% وہ 60 بن گیا مثلا, تو وہ جو دوسرا 50 تھا وہ 40 بن گیا. اچھا اب وہ یعنی وہ بن گیا ظن. اب اسلام کا ایک اصول بڑا اچھا ہے جو آپ کو بہت کام آئے گا نمازوں میں. اسلام یہ کہتا ہے کہ رکعات کا ظن ہمیشہ یقین سمجھو اور افعال کے ظن کو شک سمجھو. یہ کیا, یہ بڑا اصول ہے, یہ بڑے کارآمد اصول ہے. یعنی رکعات کا ظن یقین کے قائم مقام ہے. یعنی یہ جو آپ کا خیال خود بخود 50 سے 55% ہو گیا, یہ ظن بن گیا. 51 سے لے کر اور 98% تک کا 98% تک کے خیال کو ظن کہتے ہیں نا, تو وہ خود بخود ظن بن گیا. اسلام کہتا ہے کہ رکعات کے ظن کو یقین سمجھو. یعنی یہ جو سمجھو کہ مثلا اگر آپ کا دل جھکا تھا کہ میری چوتھی رکعت ہے, اس کو یقین سمجھو اور سمجھو کہ چوتھی ہے اور چوتھی سمجھ کے نماز ختم کرو. یا مثلا دل نے ظن پیدا ہوا کہ نہیں یہ میری تیسری ہی ہے, تو پھر اس کو آپ تیسری ہی سمجھیں اور تیسری ختم کرنے کے بعد اگر 4 رکعت ہی نماز پڑھ رہے ہیں تو مثلا چوتھی رکعت بھی پڑھیں اور اس کے مطابق نماز ختم کریں. اس میں کسی بھی شکیات کے کسی مسئلے کو لانے کی ضرورت نہیں. رکعات کا ظن یقین ہے, یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اچھا افعال کا ظن شک ہے. افعال کا ظن شک ہے. افعال میں ظن کی کیا مثال ہے؟ مثلا آپ سجدے سے بیٹھیں, اب آپ کو اکثر یہ شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے ایک سجدہ کیا ہے یا 2 سجدے کی, اکثر ایسا ہوتا ہوگا. اچھا سجدہ کیا ایک فعل ہے, افعال میں آتا ہے. افعال میں یعنی یہاں پر رکعات کے ظن میں اسلام کہہ رہا تھا کہ اس کو یقین سمجھو, لیکن افعال کے اندر ظن پیدا ہو جائے تو اسلام نے ایک الٹا اصول دیا ہے بالکل, یعنی اس کو الٹ کر دیں. افعال کے ظن کو آپ شک سمجھیں. مثلا 90% دل یہ کہہ رہا ہے بیٹھنے کے بعد کہ یہ میں دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھی ہوں. دیکھا جائے تو اتنی اہم, یعنی 90% دل کہہ رہا ہے, آپ کو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے تھا. اسلام کہتا ہے نہیں, یہ سمجھو کہ یہ ظن بھی جو ہے شک ہے, اور شک کا حکم یہ ہے کہ ایک سجدہ اور کرو.
اگرچہ 90% دل یہ کہہ رہا تھا کہ میرا یہ دوسرا سجدے سے میں اٹھ کر بیٹھی ہوں، ہو سکتا ہے 95% ہو سکتا ہے 97% ہو، لیکن ایک احتمال اور امکان یہ ہے 1% سے لے کر 49% تک کا خیال احتمال ہوتا ہے کہ شاید یہ میرا پہلا سجدہ ہو. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ظن کی طرف توجہ مت دو. یقین ہو تو ایک الگ بات ہے، یقین ہو گیا کہ میرا دوسرا سجدہ ہے، یقین ہو گیا پہلا سجدہ ہے تو اس کے مطابق عمل کرو. لیکن یہاں پہ ہو رہا ہے ہمیں شک، یا ظن بھی اگر ہو رہا ہے، ظن بھی اگر ہو رہا ہے یعنی 90% دل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا دوسرا سجدہ ہے، تب بھی اسلام کہتا ہے نہیں، اس کو توجہ مت دو، اسے شک سمجھو اور ایک سجدہ اور کرو. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے افعال میں ظن کی ایک مثال. اچھا، اب اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے کہ پہلے اپنے شک کو ظن بنانے کی کوشش کرو، لیکن زبردستی نہ ہو. مثلا آپ نے کہا کہ کون اس چکر میں پڑے گا، بس ٹھیک ہے چوتھی رکعت ہوگی، بس ٹھیک ہے جو بھی آپ نماز میں آخری رکعت، آپ نے کہا نہیں، یہ بات زبردستی نہیں کرنا ہے. آپ نے اپنے دل کے اندر غور و فکر کرنا ہے اور بالکل دیانتداری سے اللہ اور آپ کے درمیان معاملہ ہے، نماز اس کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی. آپ کو خود دیکھنا ہے کہ واقعی آپ کا شک ظن بنا یا نہیں بنا. اچھا، اب اگر شک میں ایک تو یہ میں نے کہا کہ اس کو زبردستی نہیں کرنا ہے. اگر شک ظن بن گیا تو اس کو یقین سمجھیے اور یقین کے مطابق عمل کریں. لیکن اگر ہم شک کو ظن بنانے گئے لیکن پھر یہ شک ہونے لگا، دیکھیے بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بہت ہی وسواسی قسم کے شخص کو عام طور پر یہ اس قسم کے ہوتے ہیں شک، کہ ہم اگر کسی شک کو ظن بنانے جائیں اور پھر یہ شک ہونے لگے کہ پتہ نہیں یہ شک ظن بنا یا نہیں بنا. پھر اسلام یہ کہتا ہے، ویسے اس سلسلے میں علماء کے دو گروہ ہو جاتے ہیں. ایک گروہ علماء کہتا ہے کہ اس کو شکی سمجھیں اور شکیات نماز کے مسائل کے اوپر عمل کریں، وہ جو بھی آگے چل کر آئے گا. ابھی تو میں صرف ایک گراؤنڈ ایک لحاظ سے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو نا یہ سب سمجھ آ جائے، شک کیا ہوتا ہے، ظن کیا ہوتا ہے، احتمال کیا ہوتا ہے. یہ نمازوں میں بہت کام آتے ہیں اور مسائل فقہ میں دیگر چیزوں میں بہت کام آتے ہیں. یعنی ہم شک کو ظن بنانے گئے، بلکہ آقا خوئی نے تو لکھا ہے یہ اکثر زیادہ ہوتا ہے کہ ہم شک کو ظن بنانے گئے اور پھر یہ شک ہونے لگا کہ ہمارا شک ظن بنا یا نہیں بنا، یا وہیں کے وہیں ہم اٹکے ہوئے 50% پر ہی. تو ایک گروہ علماء تو یہ کہتا ہے کہ اس کو شکی سمجھیں اور شکیات کے مسائل پر عمل کریں، اور دوسرا گروہ علماء یہ کہتا ہے کہ اس کو شکی سمجھیں، شکیات کے مسئلوں پر بھی عمل کریں اور نماز کو ختم کرنے کے بعد اسی نماز کو دوبارہ بھی پڑھیں. یعنی اس نماز کا اعادہ بھی کرنا پڑے گا. اگر آپ شک کو ظن بنانے گئے اور اس کے باوجود بھی وہ شک ظن نہیں بنا، یا شک ہونے لگا کہ پتہ نہیں یہ ظن بنا یا نہیں بنا، تو آپ کو شکیات کے مسئلوں پر بھی عمل کرنا ہے اور اس نماز کو دوبارہ بھی پڑھنا ہے. خلاصہ یہ ہوا، یہ تو ہو گیا کہ شک کو ظن میں نہ بدل سکیں. اگر ہم شک پیدا ہونے کے بعد یہی 3 مرحلے ہوں گے کہ ایک تو غور و فکر کر کے آپ اپنے شک کو ختم کرنے کی کوشش کریں. شک اگر ظن میں بدل گیا تو اسی کو یقین سمجھیں اور اس کے مطابق نماز کو پڑھ لیں. اور شک ختم کرنے گئے اور پھر یہ شک ہونے لگا کہ شک ختم ہوا یا نہیں ہوا، تو پھر مسئلہ یہ بنے گا کہ اس کو شک سمجھیں اور شکیات کے مسائل کے مطابق نماز پڑھیں. ابھی کیونکہ بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے ابھی سمجھ میں نہ آ رہی ہوں، لیکن جیسے جیسے گفتگو آگے جائے گی آپ کو سمجھ میں آنے لگیں گی. اچھا علماء ایک چیز اور بھی کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کی پہلی 2 رکعتیں شک سے بالکل محفوظ ہونا چاہیے. نماز کی پہلی 2 رکعتیں گویا نماز کا پلر ہے، اس میں کبھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، ورنہ نماز باطل ہے. یعنی یہ پہلی 2 رکعتوں میں یا تو آپ نے شک، ایسا نہیں کہ پہلی 2 رکعتوں میں شک نہیں آئے گا، پہلی ہے دوسری شک آ سکتا ہے، دوسری ہے تیسری، یہ بھی اس میں بھی 2 رکعتیں تو انوالو ہو گئی نا، دوسری رکعت انوالو ہو گئی. تو پہلی 2 رکعتوں میں اگر شک آ جائے تو آپ کو پہلی کوشش یہی کرنی کہ اسے ظن بنانے کی کوشش کریں.
لیکن اگر وہ شک زن نہ بنے تو لازمی طور پر اس نماز کو باطل سمجھیے، وہ نماز باطل۔ اچھا، پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ اکثر ہی سمجھتے ہیں کہ نماز باطل ہو گئی تو اسے پڑھتے ہوئے آخر تک لے کر آئیں اور اس کے بعد ایک نماز اور پڑھیں، نہیں، جیسے ہی نماز باطل ہوگی فوراً آپ اس نماز کو وہیں ڈسکنٹینیو کر دیں کہ میری پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت، اور ابھی دوسری رکعت مکمل نہیں ہوئی تھی اور یہ شک آ گیا، ہم نے شک کو زن بنانے کی کوشش کی، شک زن بن گیا تو اس کے مطابق عمل کر لیں گے، شک زن نہیں بنا، پھر شک ہونے لگا کہ زن بنا یا نہیں بنا، 50% سے بات اوپر گئی یا نہیں گئی، تو پھر اسلام حکم دیتا ہے کہ اس نماز کو باطل سمجھو۔ نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں کبھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ظہر، عصر اور عشاء، اس کی جو پہلی 2 رکعتیں یہ کبھی مشکوک نہیں ہونی چاہیے، زن بننے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن نہ بنے اور مشکوک معاملہ تب بھی برقرار رہے تو نماز کو باطل سمجھیے۔ اگر مثلا ظہر، عصر اور عشاء کی پہلی 2 رکعتیں اور اسی طریقے سے نماز فجر تو ہوتی ہی 2 رکعت ہے، اس کے اندر بھی یہی والا مسئلہ آئے گا۔ اور اچھا، اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ مسئلہ صرف نماز پنجگانہ کا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کہ پہلی 2 رکعتیں اگر مشکوک ہو جائیں تو نماز باطل ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، اس میں نماز قصر بھی آ جائے گی جو ہوتی ہی 2 رکعت ہے، تو 2 رکعت کے اندر تو شک آنا ہی نہیں چاہیے، اگر وہ شک برقرار رہتا ہے آپ کا تو آپ کی نماز باطل ہے۔ نماز جمعہ وہ ہوتی ہی 2 رکعت ہے، اس میں اگر اس طرح کے رکعت کا کوئی شک آ جائے جو کہ ختم نہ ہو سکے، زن نہ بنے، تو وہ نماز باطل ہے۔ اسی کے اندر نماز آیات آ جاتی ہے جو کہ سورج اور چاند گرہن یا مثلا زلزلے وغیرہ کے نتیجے میں جو واجب ہوتی ہے، نماز آیات بھی 2 رکعت ہی ہوتی ہے، اس میں اگر رکعت کا کوئی شک پیدا ہو جائے نماز باطل ہو جائے گی۔ اچھا، یہ مسئلہ صرف واجب نمازوں کی حد تک ہے، یہ سب واجب نمازیں تھیں، نماز جمعہ بھی واجب نمازوں میں ہے، چاہے واجب تخیری ہو، نماز آیات ہے اور نماز قصر ہے، 2 رکعت ہی، 4 رکعت ہی نماز 2 رکعت ہو جائے گی۔ تو لیکن یہ مسئلہ یہ صرف واجب نمازوں کی حد تک ہے، مستحب نمازیں اس سے خارج ہیں، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ اچھا، اب یہ شک اگر برقرار رہے کہ مثلا میری پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت، اس میں بھی 2 رکعتیں انوالو ہو گئیں، یا میری دوسری ہے، تیسری ہے یا چوتھی، تو کیونکہ دوسری رکعت پھر بھی انوالو ہو گئی ہے، تو کیونکہ پہلی 2 رکعتوں میں سے کوئی ایک رکعت بھی مشکوک ہو جائے جو کہ ختم نہ ہو سکے اس کا شک، تو نماز باطل ہے۔ اچھا، اب اس میں آپ نے دیکھا کہ نماز مغرب تو آئی نہیں، آپ کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ نماز مغرب میں یہ والا مسئلہ نہیں ہے، نہیں، نماز مغرب کو علماء نے الگ سے اس میں شامل کیا ہے کہ نماز مغرب کی تیسری رکعت بھی اگر مشکوک ہو جائے تب بھی نماز باطل ہے۔ ابھی تک تو صرف 2 رکعت کی بات تھی کہ ابتدائی 2 رکعتیں مشکوک نہیں ہونی چاہیے، تمام واجب نمازوں میں یہی مسئلہ ہے، لیکن نماز مغرب میں تیسری رکعت بھی مشکوک نہیں ہونی چاہیے، یعنی اگر نماز کی تیسری رکعت بھی کہ میری دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت، یا مثلا میں تیسری رکعت مغرب کی پڑھ رہی ہوں یا چوتھی پڑھنے لگی ہوں اور یہ شک ختم نہیں ہو سکے، یہ شک زن نہیں بن سکے، آپ کی نماز باطل ہے، نماز مغرب کو دوبارہ اثر نو پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ ایک بہت اس کے اندر اہم مسئلہ ہے کہ اس کی پہلی 2 رکعتیں مشکوک نہیں ہونی چاہیے واجب نمازوں کی، اور اس میں نماز مغرب بھی شامل کر لیجئے، اس میں بھی تیسری رکعت شامل اس کو بھی کر لیجئے آپ کہ وہ بھی مشکوک نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی سب سے پہلا مرحلہ تو یہ کہ شک کو زن بنانے کی کوشش کریں، شک زن بن گیا تو اس کے مطابق عمل کریں، جس طرف بھی زن بن جائے، مثلا میری تیسری ہے، چوتھی رکعت، دل کہہ رہا ہے آپ کا جھک گیا کہ چوتھی ہے، چوتھی رکعت پڑھ کے نماز ختم کر دیں، دل کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تیسری رکعت ہے تو تیسری رکعت کو آپ قرار دے دیں، اور اگر 4 رکعت ہی نماز پڑھ رہے تھے تو 1 رکعت کا اور اضافہ کر کے، یعنی 1 رکعت مزید پڑھ کے اور نماز کو ختم کریں، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے اتنا زیادہ اس میں نے ٹائم لیا کہ شکیات کے مسئلے تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئے، یہ اس سے پہلے کے مرحلے ہیں جو آپ کو شکیات کے مسائل پر عمل کرنے سے بچائیں گے، اور اسلام کا حکم بھی یہی کہ پہلے غور و فکر کر کے
اپنے اس مسئلے کو حل کرو اور فوراً شکیات کے مسئلوں میں چھلانگ مت لگاؤ. اچھا، جب آپ کی پہلی 2 رکعتیں بچ جائیں، یا مغرب کی تیسری رکعت بھی اس کو میں شامل کر لیجئے، کہ پہلی 2 رکعتیں اگر یہ آپ کی بچ جائیں، تب اس کے بعد کبھی شک آئے، تب شکیات کے مسئلے شروع ہوتے ہیں. پہلی 2 رکعتیں بالکل شک سے محفوظ ہونی چاہیے رکعت کے اعتبار سے. پہلی 2 رکعتیں کب مکمل ہوتی ہیں؟ اچھا، ایک مسئلہ ایک اور بھی آتا ہے کہ کیا شک آتے ہی ہم اگر شکیات رکعت آ جائیں تو کیا ہم فوراً نماز کو توڑ سکتے ہیں؟ مثلا کون اس جھنجٹ میں پڑے؟ یہ جو بھی آپ سنیں گے جھنجٹ والے مسئلے اب یہ شروع ہونے والے ہیں، کون اس میں پڑے؟ اس سے بہتر نہیں کہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں نماز کو توڑو اور نئے سرے سے نماز پڑھ لو. تو دیکھیے، قرآن کا بھی حکم ہے کہ صاحبان ایمان اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اور اکثر فقہا تو اس بات کے قائل ہیں کہ نماز کو بغیر کسی عذر شرعی کے، بغیر کسی عقلی عذر کے، یا کوئی ایسا عرفی کوئی ضروری عذر آپ کے سامنے درپیش ہے، تب تک نماز واجب کو توڑا نہیں جا سکتا. زیادہ تر فقہا اس کے قائل ہیں، کچھ لوگوں کی ایکسیپشن ہے، کچھ استثناء ہے، وہ ابھی آگے چل کر آئے گی. سوائے 1-2 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر کہ مثلا اگر کسی شخص کا اذان و اقامت کہنے کا ارادہ تھا اور اس نے بھول کر نماز شروع کر دی، اس کو اختیار ہے کہ اپنی اذان و اقامت کی وجہ سے نماز کو توڑ دے. یہ وہ فقہا بھی اس کے قائل ہیں کہ جو کہ نماز کو توڑنے کی اجازت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں اس موقع پر آپ توڑ سکتے ہیں کہ اگر اذان و اقامت آپ کی رہ گئی. لیکن اگر پھر بھی وہ کہتے ہیں اگر بالفرض کسی نے بغیر کسی شرعی وجہ کے توڑ بھی دی ہو اور اس کے بعد مثلا ادھر ادھر قبلے سے ہٹ گیا یا اس نے بات چیت شروع کر دی، یعنی گناہ کرتے ہوئے بالفرض اس نے نماز کو توڑا ہے اور اس کے بعد دوسری نماز پڑھی ہے، تو اگر اس نے کوئی نماز کو باطل کرنے والا کوئی عمل الگ سے انجام دے لیا ہے تو اس کی وہ جو دوسری پڑھی گئی نماز ہوگی وہ صحیح شمار ہوگی. یہ اس نے گناہ کیا، اس کی توبہ کرے کہ اس نے بلا عذر شرعی نماز کو کیوں توڑا، لیکن اس توڑنے کے بعد جو نئی نماز پڑھے گا وہ نماز صحیح شمار ہوگی. البتہ اس کے اندر ایک آدھ فقہی مسئلہ اور بھی ہے جو بھی آگے چل کر آئے گا. تو اب اگر کوئی شخص نماز کو مکمل کر لے تو کیا وہ دوبارہ نماز کو پڑھ سکتا ہے، اسی نماز کو دوبارہ؟ تو 2 موقع ایسے ہیں کہ جب ایک نماز کو ابھی آپ نے ظہر کی نماز مکمل کی، آپ کو اختیار ہے کہ اسی نماز ظہر کو آپ دوبارہ پڑھ لیں. اسلام نے اس کو اجازت دی ہے. اس میں کون سی ایک ایسی چیزیں اکثر فقہا اس کے قائل ہیں، بلکہ تقریباً سبھی، کہ مثلا آپ نے فرادہ اول وقت میں نماز پڑھ لی. مثلا اکثر یہ ہوتا ہے مساجد کے اندر کہ مساجد میں گئے اور پیش امام کو آنا تھا اور پیش امام کو آنے میں کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی یا اطلاع آ گئی کہ بھائی وہ کہیں گئے ہوئے تھے ابھی تک گھر واپس نہیں پہنچے ہیں، تو پھر سب لوگ خود ہی فرادہ نماز پڑھنے لگتے ہیں. ہم فرادہ نماز پڑھ کے بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تو دیکھا کہ پیش امام صاحب چلے آ رہے ہیں اور نماز جماعت قائم ہو رہی ہے. تو ہم تو نماز ظہر پڑھ چکے ہیں، اب کیا کریں؟ کیا اسی نماز ظہر کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، اسی نماز ظہر کو دوبارہ جماعت کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے. بلکہ اکثر فقہا تو اس کے بھی قائل ہیں کہ مستحب ہے کہ آپ دوبارہ اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جماعت کا ثواب زیادہ ہے. دیکھا جائے تو نماز پڑھ چکے تھے، دوبارہ کس خوشی میں پڑھی جا رہی؟ یہ اس خوشی میں پڑھی جا رہی ہے، نماز جماعت مل رہی ہے آپ کو اس خوشی میں. اچھا، دوسرا ایک چیز اور بھی ہے کہ جب اسی نماز کو دوبارہ پڑھنے کی آپ کو اجازت ہے، وہ کون سا وقت ہے؟ وہ جب ہے کہ جب آپ کو جو ابھی آپ نے نماز پڑھی تھی اس میں خشوع و خضوع نہیں تھا. آپ نے دیکھا کہ یہ میں نے کیا نماز پڑھی، کچھ مجھے بس میں نے اٹھک بیٹھک کی جس طریقے سے عام طور پر ہوتا ہے اور میں نے تو کوئی خشوع و خضوع ہی نہیں تھا. تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اسی نماز کو دوبارہ بھی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں. اگرچہ کچھ علماء نے اس میں تھوڑا سا وہ ظاہر کیا اشکال، لیکن بہرحال عمومی طور پر حکم یہی ہے کہ اگر خشوع و خضوع نماز میں کم ہو یا خشوع و خضوع کے بغیر آپ نے نماز پڑھی تھی تو اس نماز کو دوبارہ پڑھا جا سکتا ہے. اچھا، یہاں نماز کو توڑنے والے مسئلے کے اندر ایک بڑا اختلاف آیت اللہ سیستانی کا دیگر علماء سے ہے، تو وہ آگے چل کر میں ذکر کرنے والا ہوں، آخر میں اس کا ذکر ہوگا.
تو کیا شک آتے ہی نماز کو توڑا جا سکتا ہے؟ زیادہ تر مراجع تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ کوئی عقلی، شرعی یا عرفی کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے، اگرچہ کیونکہ یہ بالکل الگ موضوع ہے کہ کب نماز واجب کو توڑا جا سکتا ہے، وہ پھر بہت زیادہ بات پھیل جائے گی، اس وجہ سے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن یہ الگ سے 15-20 منٹ کا فقہی مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں پر یہ کہ ہمیں شکیات رکعت پیدا ہو رہا ہے تو ہم اس جھنجٹ میں نہیں پڑھنا چاہتے، تو کیا ہم اسی نماز کو توڑ دیں اور توڑ کر نئی نماز پڑھ لیں؟ تو ایک خاص طریقے سے نئی نماز تو پڑھی جائے گی، وہ تو صحیح ہو جائے گی۔ تو وہ علماء جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں نماز کو نہیں توڑ سکتے، گناہگار ہوں گے، وہ بھی دوسری نماز کو صحیح مان لیتے ہیں، البتہ اس کو بلا وجہ، بلا عذر شرعی نماز واجب کو توڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں، اس کی توبہ کرنی پڑے گی۔ اچھا، اب اگر پہلی 2 رکعت بچ جائیں آپ کی، تب آپ شکیات کے مسئلے شروع ہوتے ہیں اور آپ کی نماز بچ جاتی ہے، بس آپ کو سجدے سہو کرنا پڑے گا یا نماز احتیاط وغیرہ پڑھنی پڑتی، جس کے مسئلے بھی آئیں گے۔ تو اسلام جب یہ کہہ رہا ہے کہ پہلی 2 رکعت آپ کی بچ جانی چاہیے، تو کب پہلی 2 رکعتیں ہماری بچتی ہیں؟ یہ خود ایک مسئلہ ہے۔ پہلی 2 رکعت ہم کب کہیں گے کہ ہماری پہلی 2 رکعتیں مکمل ہو گئیں؟ یعنی یہ 2 رکعت کب ممکن نہیں، اس میں دیکھیے 2 رکعت کب مکمل ہوتی، 2 رکعت کب مکمل ہوتی۔ اچھا، کیا 2 سجدے جب ہم مکمل کر لیتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ 2 رکعت مکمل ہو گئی؟ یا مثلا ہم تشہد پڑھ لیں گے تب ہم کہیں گے کہ 2 رکعت مکمل ہو گئی ہیں، جو سجدوں کے بھی بعد والا مسئلہ ہے؟ یا ہم تیسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے تب ہم سمجھیں گے کہ ہماری 2 رکعت مکمل ہوئی؟ دیکھا آپ نے کہ یہ خود اسلام کے اندر یہ کتنا ہے۔ ابھی تک آپ نے سنا بھائی 2 رکعت مکمل ہونی چاہیے، 2 رکعت کب مکمل ہوتی؟ کیا رکوع میں مکمل ہو جاتی ہیں، جیسے کہ اکثر نماز جماعت میں ہوتا ہے کہ جناب جس نے کچھ بھی نہ پڑھا ہو اور پیش امام رکوع کے اندر ہو، ڈائریکٹ جا کر رکوع کے اندر شامل ہو جائے، اس کو وہ رکعت شمار ہو جائے گی کہ اس کو وہ رکعت مل گئی؟ اسلام کہتا ہے نہیں، رکوع بھی نہیں چلے گا۔ ہاں، البتہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے 2 سجدے مکمل ہو جائیں گے تب آپ کی 2 رکعتیں بچیں گی۔ اب اس کے بعد جب 2 سجدے مکمل ہو گئے تو پھر آپ کو اس کے بعد کوئی بھی شک آئے گا تو آپ کی نماز محفوظ ہے، باطل نہیں ہے، وہ 2 رکعتیں بالکل محفوظ ہو گئی آپ کی، کیونکہ آپ کے 2 سجدے مکمل ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ 2 سجدے کب مکمل ہوتے ہیں؟ دیکھیے توضیح المسائل میں اس طرح سے تو نہیں دیا ہوتا، نہیں تو آپ کو آسان کر کے بہت بتائی جا رہی ہے چیز۔ پہلے تھا کہ 2 رکعتیں مکمل ہونی چاہیے، تو ہم نے کہا کہ 2 رکعتیں اس وقت مکمل ہوتی ہیں جب 2 سجدے مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب 2 سجدے کب مکمل ہوتے ہیں؟ جس کو اسلام کہتا ہے اکمال و سجدتین، 2 سجدے مکمل ہونے چاہیے۔ اس میں علماء میں کافی اختلاف ہے کہ 2 سجدے کب مکمل ہوتے ہیں۔ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ 2 سجدے کب مکمل ہوتے ہیں۔ امام خمینی فرماتے تھے پیشانی دوسرے سجدے سے اٹھاتے ہی 2 سجدے مکمل ہو جاتے ہیں۔ ان کی جو تقلید میں افراد ہوں، اور اس میں رہبر معظم کو بھی شامل کر لیں، کہ پیشانی کو سجدے سے اٹھاتے ہی 2 سجدے مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی بھی شک آپ کو آئے گا کہ میری دوسری ہے، تیسری، اب اسلام کہے گا اب تمہاری یہ نماز بچ گئی ہے۔ اب شکیات کے وہ مسئلے جو بھی آگے آئیں گے کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے، اسلام اب بتانا شروع کرے گا، وہ تو بھی ہمارے آگے چل کے آنے والا ہے۔ پیشانی سجدے سے سر اٹھاتے ہی 2 سجدے امام خمینی کے نزدیک مکمل ہوتے ہیں۔ جو مرحوم آیت اللہ خوئی کی تقلید میں ہیں، آیت اللہ خوئی فرماتے تھے کہ واجب ذکر کے پڑھتے ہی 2 سجدے مکمل ہو جاتے ہیں، چاہے آپ پیشانی کو سجدے سے اٹھائیں یا نہ اٹھائیں۔ اب اکثر ہوتا ہے نا کہ سجدے کے اندر ہی آپ سجدے میں اور آپ کو شک ہونے لگتا ہے، تو اگر آغا خوئی کے مقلد ہیں اور واجب ذکر پڑھ چکے ہیں اور اس کے بعد ہم درود پڑھ رہے ہیں مثلا 3 دفعہ جو آگے واجب ذکر پڑھ چکے ہیں، اب کوئی مستحب ذکر پڑھ رہے ہیں، اب کوئی بھی شک آئے گا، وہ کہتے ہیں اب 2 سجدے مکمل ہو گئے، چاہے پیشانی اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، اب بچنے کا آپ کا قوی امکان پیدا ہو گیا نماز کے۔
اور آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ صرف پیشانی سجدہ دوسرے سجدے میں پیشانی رکھنے سے ہی دوسرا سجدہ مکمل ہو جاتا ہے، چاہے کوئی ذکر پڑھیں یا نہ پڑھیں، چاہے پیشانی اٹھائیں یا نہ اٹھائیں۔ تو آیت اللہ سیستانی کا نظریہ بنا کہ آپ کی دو رکعت اس وقت محفوظ ہوں گی جب 2 سجدے مکمل ہو جائیں گے، اور 2 سجدے کب مکمل ہوتے ہیں جب آپ دوسرے سجدے میں پیشانی رکھ دیتی ہیں، بس چاہے ابھی کوئی بھی ذکر نہیں آپ نے پڑھا اور شک ہونے لگا کہ میری کون سی رکعت ہے، پہلی رکعت ہے، دوسری ہے، تیسری وغیرہ، تو آپ کی نماز اب بچ جائے گی، چاہے آپ نے کوئی واجب ذکر نہ بھی پڑھا ہو۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ پیش آتا ہے، اس کو دماغ میں رکھنا چاہیے، تھوڑی سی اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ کو ظاہر ہے جب آپ ایک لحاظ سے فقہی قوانین پڑھ رہی ہیں، کوئی قانون کی کتاب پڑھتے ہیں، تو ایک دفعہ پڑھنے میں کب سمجھ آتی ہے کوئی چیز، تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو ٹائم سمجھیے کہ یہاں آپ کو بھی لگانا پڑے گا۔ تو یہ مسئلے ہوئے، اب آ جائیے اس شک کی طرف کہ اسلام اب ایک اصول آپ کو اور دیتا ہے، اس طرح نماز پڑھی جائے کہ شک کے جتنے پہلوؤں ان سب سے نماز صحیح ہو جائے۔ بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ مثلا میری دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت، اب کیا ایسا کریں کہ ہمارے ہر پہلو سے ہماری نماز صحیح ہو؟ دوسری رکعت تھی تب بھی نماز صحیح ہو جائے، تیسری رکعت تھی تب بھی نماز صحیح ہو جائے۔ دیکھیے بہت سے علماء اور مراجع یہ کہتے ہیں کہ یہ جو احتیاط والا پہلو ہے نا، کہ اس طرح سے نماز پڑھیں کہ ہر پہلو سے نماز صحیح ہو جائے، جیسے اکثر علماء کا اکثر تو نہیں، ان کی تعداد ذرا کم ہے، کہ بعض مراجع اس کے قائل ہیں، جیسے امام خمینی قائل تھے کہ 45 کلومیٹر کا فاصلہ اگر ایک ہی شہر کے اندر ہی طے کر لیا جائے، یا مثلا ایک محلے سے دوسرے محلے میں جانے سے بھی کچھ شرائط کے تحت امام خمینی کے نزدیک نماز قصر ہو جاتی تھی۔ یعنی آپ شہر کراچی کے اندر موجود ہیں، اکثر ان کے مقلدین کے ساتھ بڑا مسئلہ ہوتا تھا، مثلا اسٹیل مل کے اندر جاب کرتے ہیں تو وہاں آنا جانا پڑ رہا ہے، تو کیا مسئلہ ہوگا، اور مثلا رمضان آ گئے تو کیا مسئلہ ہوگا۔ تو بہت ان کے مقلدین کے لیے ایک اس کے اندر کافی ایکسرسائز ہو جاتی تھی، اور مسائل کو ان کو معلوم کرنا پڑتا تھا، کہ کیونکہ امام خمینی سے قائل تھے، لیکن رہبر معظم بھی اس کے قائل نہیں ہیں، آغا سیستانی بھی قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک ہی شہر کے اندر کتنا ہی آپ ٹریول کر لیں، یا 1000 کلومیٹر بھی آپ کراچی کے اندر ٹریول کرتے رہیں، ایک محلے سے دوسرے محلوں میں جاتے رہیں، آپ کی نماز قصر نہیں ہوتی جب تک آپ شہر سے باہر نہیں جائیں گے، اور اس میں بھی شرائط ہے۔ اچھا، کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ قصر نہیں ہوتی، کچھ کہتے ہیں قصر ہو جاتی ہے۔ کچھ علماء کا گروپ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ پھر نماز کو قصر بھی پڑھو اور پوری بھی پڑھو۔ وہ میں صرف ایک مثال دی ہے کہ احتیاط میں اس طرح سے عمل کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی ہر لحاظ سے آپ کی نماز صحیح ہو جائے، اور یہ مسئلہ آپ کے ساتھ کبھی بھی پیش آ سکتا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کہ میری ذمہ داری وضو جبیرہ ہے، اگر پٹی وٹی بندی ہوتی ہے، تیمم ہے، تو زیادہ تر علماء کا انہیں نظریہ ہے کہ پھر دونوں کریں آپ احتیاطاً، وضو جبیرہ بھی کریں اور تیمم بھی کریں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا سفر طے کر لیا، پتہ نہیں میری نماز قصر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو کبھی مسائل ایسے بھی پیش آتے ہیں کہ دونوں طریقے سے نماز پڑھو، یعنی قصر بھی پڑھو اور پوری بھی نماز پڑھو۔ بہت سے ایسے مسئلے ہیں جن کی طرف میں اشارہ کرتا ہوا جا رہا ہوں۔ اب مثلا ظہر میں، یہ تو نماز قصر کی مثال ہوئی، مثلا اگر ظہر میں شک ہو جائے آپ کو کہ میری تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت، تو اس طرح سے آپ کو نماز پڑھنا ہے کہ شک کا ہر پہلو اس کے اندر آ جائے۔ یہ کیسے پہلو اس کے اندر آئے گا؟ اسلام نے ایک اصول بتایا کہ جو 3 اصول ہیں شکیات کے، اس میں ایک اصول یہ ہے کہ زیادہ پہلوؤں والے شک کو لے لیں آپ۔ مثلا آپ کو دماغ میں آ رہا ہے کہ میری تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت، تو آپ اس کو چوتھی رکعت قرار دے دیں، یہ زیادہ پہلوؤں والا شک ہے، اور چوتھی رکعت قرار دے کے نماز ختم کر لیں۔ لیکن تھا تو یہ شک نا، آپ نے چوتھی رکعت تو اسے قرار دے دیا اسلام کے کہنے پہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ تیسری رکعت تھی، تو وہ جو 1 رکعت کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے اس کو کیسے پورا کریں گے؟ اس کو پورا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کو نماز کے بعد 1 رکعت نماز احتیاط پڑھنا پڑے گی۔ یہ 1 رکعت اس
رکعت کے ساتھ جا کر مل جائے گی، ان 3 رکعت کے ساتھ، کیونکہ آپ نے تیسری رکعت ہے، چوتھی رکعت تو آپ نے تو چوتھی قرار دے دیا تھا نا، تو چوتھی تھی تو چوتھی نماز صحیح ہو گئی. لیکن بالفرض وہ اگر وہ تیسری رکعت تھی تو یہ 1 رکعت بعد میں پڑھی جانے والی نماز احتیاط اس کے ساتھ جا کر مل جائے گی اور یہ 4 بن جائیں گی. تو یعنی آپ کو زیادہ پہلوؤں والے شک کو لینا ہے تاکہ ہر پہلو سے نماز مکمل ہو جائے. بات سمجھ آ گئی؟ بہت کم لوگوں کے سمجھ میں آئی اس کا مطلب ہے. صلی اللہ محمد محمد. بھئی تیسری رکعت ہے، چوتھی رکعت، تو ہم نے کہا کہ زیادہ پہلوؤں والے شک کو لو، یعنی سمجھو کہ چوتھی. تو اگر واقعی چوتھی تھی تو ہم نے ٹھیک ہے چوتھی رکعت پڑھ لی، نماز صحیح ہو گئی. لیکن بالفرض وہ اگر نماز 3 رکعت تھی تو تمام پہلوؤں سے کیسے نماز صحیح ہوگی؟ ایک پہلو تو رہ گیا نا جس میں 1 رکعت کا فرق آ رہا ہے. اسلام کہتا ہے اس نماز کو ختم کرنے کے بعد جو آپ نے چوتھی رکعت قرار دے کے ختم کی ہے، اس کے بعد 1 رکعت نماز احتیاط پڑھو. وہ ابھی میں بتا دوں گا، نماز احتیاط کے مسئلے آگے چل کر آئیں گے کہ وہ اس کو کیسے پڑھنا ہوتا ہے. لیکن 1 رکعت بس نماز اس کے بعد مزید پڑھ لو تاکہ یہ اس کے ساتھ جا کر ایڈ ہو جائے اور یہ نماز مکمل ہو جائے. یعنی زیادہ پہلوؤں والے شک کو لو. اچھا، اور شک کے تمام پہلو مکمل کرنے کے لیے نماز احتیاط پڑھو. اچھا، تیسرا ایک اصول اسلام نے اور بتایا ہوا ہے، یہ ویسے ہی آپ کو معلومات کے لیے بتا رہے ہیں کہ رکوع میں پہنچنے سے پہلے کچھ شک ایسے ہیں کہ مثلا آپ کھڑی ہوئی ہیں اور اس میں آپ کو شک ہونے لگا کہ میری یہ نماز چوتھی رکعت میں پڑھ رہی ہوں یا 5ویں میں کھڑی ہو گئی. اب دیکھا جائے تو اگر یہ 5ویں میں کھڑی ہو گئی تو نماز باطل ہے، 5 رکعت کی تو کوئی واجب نماز ہوتی نہیں. اسلام کہتا ہے کہ پھر یہ تیسرا اصول جو ہے آپ کی نماز کو بچائے گا. اسلام کہتا ہے کہ آپ فوراً بیٹھ جائیں، بیٹھنے سے آپ کا شک 1 رکعت پیچھے ہو جائے گا. اچھا، ایک ابھی تھا کہ میری چوتھی ہے یا 5ویں، بیٹھنے سے آپ کا شک 1 رکعت پیچھے ہو گیا اور یہ بن جائے گا میری تیسری ہے یا چوتھی. اور تیسری اور چوتھی کا ابھی آپ نے سنا کہ اسے چوتھی رکعت قرار دے کے نماز ختم کریں اور 1 رکعت نماز احتیاط پڑھیں. اس سے آپ کی بچت ہو جائے گی. یہ اکثر ہوتا ہے کہ کبھی کبھار آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ کھڑی ہوں اور آپ کو شک ہونے لگے کہ میری چوتھی رکعت ہے یا 5ویں رکعت. تو 5ویں اگر قرار دیں گے، اگر زیادہ پہلوؤں والے شک کو لو، اب جو پہلا اصول تھا وہاں پہ تو یہ پوری نہیں اترے گی. وہ تو آپ 5ویں اگر قرار بھی دے دی تو نماز باطل ہو جائے گی، 5 رکعت کی تو کوئی نماز ہی نہیں ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر رکوع میں پہنچنے سے پہلے رکوع میں پہنچنے کے بعد یہ شک ہے کہ میری چوتھی ہے 5ویں تو نماز باطل ہے. یہ اسلام نے اختیار دیا ہے حالت قیام میں رکوع سے پہلے اگر یہ شک ہو جائے تو آپ بیٹھ کر 1 رکعت پیچھے کر لیں شک کو. یہ ایک اسلام کا ایک اصول بیان کیا گیا ہے. اچھا، اب یہ اگر بیان کروں گا، ہر وہ شخص جو نماز کی رکعتوں کو کم یا زیادہ کرے اس سے نماز باطل ہوتی. اچھا، اب اس کو بھی چھوڑ دیجئے. دیکھیے، شکیات رکعت آپ کو کب کب ہو سکتے ہیں. یہ جو شک ہوتا ہے نا رکعت کا، یہ آپ کو کب ہو سکتا ہے. یہ آپ کو رکوع میں جانے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کے رکوع میں جانے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، پہلے سجدے میں بھی ہو سکتا ہے، پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے، دوسرے سجدے میں بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے سجدے کے مکمل ہونے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. یہ کبھی بھی آپ کو اس طرح کے کبھی شک آ جائیں تو شکیات رکعت آپ کو کہیں پر بھی آ سکتی ہیں. اچھا، اب مثلاً تو اس تصویر کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھیں حالت قیام میں بھی ہو سکتا ہے، رکوع میں بھی شک ہو سکتا ہے، رکوع سے کھڑے ہو کے بھی ہو سکتا ہے، پہلے سجدے میں بھی ہو سکتا ہے، پہلے سجدے سے اٹھ کر بھی ہو سکتا ہے، دوسرے سجدے میں اور دوسرے سجدے سے اٹھ کر بھی. اچھا، اب آ جائیں براہ راست کسی کو شک ہو کہ میری پہلی رکعت ہے یا دوسری. دیکھیے، اب یہ جو شک کامن ٹائپ کے شک آ رہے ہیں، ویسے بہت سے علماء نے 96 97 رکعت کے شک بتائے. وہ بہت آپ کو میں اس دقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، بہت آسانی کے ساتھ کہ اب آ جائیے کہ بس میری پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت، یہ شک. تو سب سے پہلے تو وہی والا مسئلہ اس کے اندر آئے گا کہ آپ اس کو ظن بنانے کی کوشش کریں.
زن بن گیا تو اس کے مطابق عمل کر لیں، اور اگر زن نہیں بنا تو نماز باطل ہے، چاہے کسی بھی جگہ یہ شک آ جائے، پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت، اس کی نماز باطل ہے۔ یہ مسئلہ آسان ہو گیا۔ پھر اگلا یہ ہوتا ہے کہ شک ہے کہ میری دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت، یہ میری دوسری ہے یا تیسری ہے۔ تو پہلے تو وہی والا مرحلہ، میں بار بار اس کا ذکر نہیں کروں گا، وہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ شک کو زن بنائیے۔ اب ہم جتنے بھی مسئلے ڈسکس کر رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شک زن نہیں بنا، شک زن نہیں بنا، اب شکیات کے مسئلے ہیں۔ تو شک ہو رہا ہے کہ میری دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت۔ تو اب یہ خواہ کبھی بھی دوران نماز ہو سوائے دوسرا سجدہ مکمل ہونے کے بعد، اس سے پہلے کبھی بھی یہ شک ہو کہ میری دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت، اس کی نماز باطل ہے۔ ہاں، دوسرا سجدہ جب مکمل ہو گیا، یعنی 2 رکعتیں جب آپ کی مکمل ہو گئیں اور دوسرے سجدے میں آغا سیستانی کے نزدیک مثلا آپ نے پیشانی زمین پہ ٹکا دی، یا مثلا امام خمینی کے نزدیک آپ نے پیشانی دوسرے سجدے سے اٹھا دی، تو آپ کا دوسرا سجدہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ سجدہ مکمل ہو گیا تو آپ کی 2 رکعتیں بچ گئیں، اور یہ شک ہے آپ کو کہ میری دوسری ہے تیسری، تو زیادہ پہلوؤں والا شک لیں، اسے تیسری قرار دے دیں۔ اور اگر 4 رکعت ہی آپ نماز پڑھ رہی تھیں تو 1 رکعت اور پڑھیں، 1 رکعت اور پڑھیں تو 4 وہ مکمل ہو جائیں گی، اور بعد نماز 1 رکعت نماز احتیاط پڑھیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا یہ والا؟ شک ہو کہ میری دوسری ہے یا تیسری رکعت، تو دوسرے سجدے کے مکمل ہونے کے بعد اگر یہ شک آ رہا ہے تو اسے تیسری قرار دیں۔ چوتھی، اگر 4 رکعت ہی نماز پڑھنی تھی تو 1 رکعت ظاہر اور پڑھنی پڑے گی آپ کو، اور اس نماز کو ختم کرنے کے بعد 1 رکعت نماز احتیاط پڑھیں۔ بہت ہی آسان سا مسئلہ ہے، اور بار بار کی پریکٹس سے جب لکھے ہوئے نوٹس آپ پڑھیں گے اپنے تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو شک ہے کہ میری دوسری ہے یا تیسری۔ پھر ایک شک ہو رہا ہے کہ میری تیسری ہے یا چوتھی۔ اب اس کو یہ کہیں پر بھی یہ شک ہو کہ میری تیسری ہے چوتھی، کیونکہ 2 رکعتیں تو آپ کی بچ گئیں، تو یہ کسی جگہ بھی یہ نماز میں شک ہو کہ میری تیسری ہے یا چوتھی رکعت، اسے چوتھی رکعت قرار دے دیں، اور بعد نماز 1 رکعت نماز احتیاط پڑھیں۔ بہت آسان۔ وہاں اس سے پہلے جو ہے کیونکہ 2 رکعتیں انوالو ہو رہی تھی تو بار بار 2 سجدے مکمل ہونے کا ذکر آ رہا تھا، لیکن اب آپ کی محفوظ ہو گئی ہیں ابتدائی 2 رکعت۔ اب یہ شک آ رہا ہے کہ میری تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت، تو اس کو چوتھی رکعت قرار دے کے اس نماز کو مکمل کریں، اور اس کے بعد نماز کے بعد 1 رکعت نماز احتیاط پڑھیں۔ یہ تیسری اور چوتھی کا شک ہوا۔ پھر ایک شک یہ ہو سکتا ہے کہ میری چوتھی رکعت ہے یا 5ویں رکعت۔ دیکھیے ہم 1 رکعت آگے بڑھ رہے ہیں، پہلی ہے دوسری، دوسری ہے تیسری، تیسری ہے چوتھی، اب ہے چوتھی ہے یا 5ویں۔ اگر یہ کبھی بھی رکوع سے پہلے ہو رہا ہے، نہیں، کبھی بھی یہ رکوع کے بعد اگر یہ شک ہو رہا ہے کہ میری چوتھی رکعت ہے 5ویں رکعت، تو آپ کو وہ نماز باطل سمجھنا ہے، کیونکہ رکوع کے بعد کے شک ہونے کے معنی ہے کہ اسلام میں کوئی بھی 5 رکعتی نماز نہیں جو اس سے پہلے ذکر ہوا تھا۔ تو چوتھی رکعت ہے 5ویں رکعت، حالت قیام میں آپ کو یہ شک ہو رہا ہے، تو ابھی ہم نے ایک اصول آپ کو بتایا تھا کہ آپ بیٹھ جائیے، اور بیٹھنے سے 1 رکعت پیچھے آپ کا شک چلا جائے گا۔ تو یہ شک کون سا بن جائے گا؟ تیسری ہے یا چوتھی؟ اور تیسری اور چوتھی کا ابھی ہم نے بتایا کہ اس میں اس کو چوتھی قرار دے کے نماز ختم کریں اور 1 رکعت نماز احتیاط پڑھیں۔ یہ آسان ہے اس کے اندر۔ تو یہ اس طریقے سے آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اگلا ہے شک ہو کہ میری دوسری ہے یا چوتھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، ابھی تو 1 رکعت کے شک چل رہے تھے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میری دوسری ہے چوتھی۔ مثلا بعض اوقات یہ ہوتا نہیں کہ مثلا آپ تشہد پڑھ رہی ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یہ میں دوسری رکعت کا تشہد پڑھ رہی ہوں یا چوتھی رکعت کا پڑھ رہی ہوں، تو یہ بھی ہوتا ہے بہرحال کہ دوسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت۔ اچھا، اگر یہ شک آپ کو اس میں پھر کیونکہ 2 رکعتیں انوالو ہو رہی ہیں، تو اگر یہ شک آپ کو ہو رہا ہے اس سے پہلے 2 سجدے مکمل ہونے سے پہلے ہی شک ہو رہا ہے تو نماز باطل ہے، کیونکہ 2 رکعتیں مشکوک ہو گئی۔
اور اگر 2 سجدے مکمل کرنے کے بعد یہ شک آ رہا ہے آپ کو تو آپ کی نماز بچ جائے گی. پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ اصول کیا ہے کہ زیادہ پہلوؤں والے شک کو لو, تو اس کو چوتھی رکعت قرار دے کے ختم کر دیں اور بعد نماز 2 رکعت نماز احتیاط پڑھیں, کیونکہ 2 رکعت کا ڈیفیسٹ آ رہا تھا. 2 رکعت نماز احتیاط پڑھیں. دوسری ہے یا چوتھی, تو دوسری مشکوک نہیں ہونی چاہیے, اس وجہ سے ہم نے کہا کہ 2 سجدے مکمل ہو جائیں. اگر 2 سجدے مکمل نہیں ہوئے, اس سے پہلے شک کبھی بھی آیا پوری نماز میں 2 سجدے مکمل ہونے سے پہلے تو وہ نماز باطل ہے, کیونکہ 2 رکعتیں مشکوک ہو گئیں. اور 2 سجدے مکمل ہونے کے بعد آیا تو آپ اس کو زیادہ پہلوؤں والے شک کو لے کے اسے چوتھی سمجھیں, اور چوتھی سمجھ کر تشہد و سلام نماز ختم, اور اس کے بعد پھر آپ کو 2 رکعت نماز احتیاط پڑھنا ہے, تاکہ وہ 2 رکعت کی کمی اس نماز احتیاط کے ذریعے پوری ہو جائے, وہ 4 بن جائے. اور بالفرض وہ 4 ہی تھی اگر, تو یہ جو بعد میں 2 رکعت آپ نے پڑھی ہے نماز احتیاط, یہ خود بخود مستحبی نماز بن کے آپ کو ثواب دلوا دے گی. اچھا, ابھی تک تو یہ اس طرح کے شک آ رہے تھے, لیکن بعض اوقات یہ شک یوں بھی آ سکتا ہے کہ میری دوسری ہے, تیسری ہے, چوتھی, یہ بھی آتا ہے, کبھی کبھار آ سکتا ہے یہ شک بھی. اچھا, اب یہ بھی اس میں بھی کیونکہ دوسری رکعت آ رہی ہے تو یہ بھی دوسرے سجدے کے بعد ہونا چاہیے. اس سے پہلے کبھی بھی یہ شک آئے گا 2 سجدے مکمل ہونے سے پہلے تو نماز باطل ہو جائے گی. لیکن اب یہ شک ہو رہا ہے کہ میری دوسری ہے, تیسری ہے, چوتھی, اور یہ 2 سجدے مکمل کرنے کے بعد شک ہو رہا ہے, تو پھر اس کو چوتھی رکعت قرار دے کے آپ نماز ختم کریں گی, اور 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر اور 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کے پڑھیں گی. یہ کیسے ہوا؟ یہ تھوڑا سا آپ کو نا اب یہ جمناسٹک کرنی پڑے گی دماغی. دوسری ہے, تیسری ہے, چوتھی, کیونکہ اس میں 3 رکعت کے فرق آ رہے ہیں. اچھا, آپ نے قرار دے دی چوتھی. اچھا, اگر 2 رکعتوں کا ڈیفیسٹ ہے تو وہ تو 2 رکعت نماز احتیاط جو آپ نے کھڑے ہو کر پڑھی وہ پورا ہو جائے گا. لیکن بالفرض اگر 1 رکعت کا فرق تھا تو یہ 2 رکعت تو بیکار ہو جائے گی نا. 1 رکعت کا فرق تھا تو 2 کیسے پڑھ لی آپ نے؟ تو اسلام کہتا ہے کہ پھر یہ کرو کہ یہ 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کے پڑھو, یعنی 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کے پڑھنا وہ 1 رکعت کھڑے ہونے کے برابر شمار ہو جائے گی, اور یہ اس سے جا کر مل جائے گی. اچھا, یہ جو 2 رکعتیں خود بخود بیچ میں الگ سے آ گئیں, کیونکہ یہ تو سمجھے اس کے ساتھ بعد میں جا کے ملنی تھی, اس سے پہلے ہم 2 رکعت کھڑے ہو کے پڑھ چکے تھے. اسلام کہتا ہے اس کا ثواب تم کو الگ سے مل جائے گا. وہ جو بیچ میں 2 رکعتیں آ گئیں, اور وہ جو آخر کی جو 2 رکعت آپ نے بیٹھ کے پڑھی تھی جو 1 رکعت کے قائم مقام تھی, وہ اس نماز سے جا کر مل جائے گی. تو اگر شک ہو رہا ہے کہ میری دوسری ہے, تیسری ہے, چوتھی, تو اسے چوتھی رکعت قرار دیں اور 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر اور 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کے پڑھیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ بہت کم لوگوں کو آ سکتا ہے, اس وجہ سے زیادہ نہیں کریں گے کہ 5ویں ہے یا 6ٹھی. اچھا, لیکن اس کے اندر بھی, اچھا یہ تو ہر لحاظ سے نماز باطل ہونی چاہیے. باطل ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, اس میں تو کوئی سا بھی آپ شک لے کر آئیں گے تو نہ 5 رکعت کی کوئی نماز ہوتی ہے نہ 6 رکعت کی نماز ہوتی ہے. لیکن نہیں, اسلام نے اس کے اندر بھی ایک بڑی عجیب بات کہی. وہ یہ ہے کہ اگر یہ شک آپ کے حالت قیام میں آ رہا ہے رکوع میں جانے سے پہلے, تو اسلام نے آپ کو ریورس گیئر لگانے کا قانون بھی بتایا ہے. آپ بیٹھ جائیں. اچھا, جب بیٹھ جائیں گے تو یہ بن جائے گا شک میری چوتھی ہے یا 5ویں, اور اس میں اسلام نے کہا کہ الگ سے ایک حدیث آ گئی, ایک ایکسپشن ہے قانون کے اندر, اور وہ یہ ہے کہ اگر چوتھی اور 5ویں کا شک سجدے مکمل کرنے کے بعد اگر آپ کو آ جائے تو اس نماز کو 4 رکعت سمجھ کے مکمل کریں اور 2 سجدے سہو نماز کے بعد کریں. یہ 5ویں 6ٹھی کے اندر بھی دیکھیے یہ والا مسئلہ ایک آیا ہے. یہ شک ہے کہ میری 5ویں ہے یا 6ٹھی. اگر رکوع کے بعد کبھی آیا ہر صورت میں نماز باطل ہے, اور رکوع سے پہلے قیام کی حالت میں آیا ریورس گیئر لگائیے, 1 رکعت شک کو پیچھے کر دیں, تو بن جائے گا چوتھی اور 5ویں کا شک,
اور چوتھی اور پانچویں کے شک اگر دو سجدوں کے بعد ہو تو اسلام نے کہا کہ اس صورت میں الگ سے ایک حدیث آ گئی جس نے قانون کو توڑ دیا ہے، اور وہ حدیث یہ کہتی ہے، معتبر حدیث ہے، کہ پھر اس رکعت کو چوتھی اور پانچویں کے اس شک کو چوتھی رکعت سمجھ کے کر کے مکمل کرو اور 2 سجدے سہو انجام دو، 2 سجدے سہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ بس یہ دیکھا جائے تو یہ پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، پانچویں ہے، چھٹی، دوسری ہے، چوتھی، اور دوسری، تیسری یا چوتھی۔ عام طور پر زیادہ تر یہی شک آتے ہیں، ورنہ ویسے ہمارے ایک عالم نے باقاعدہ، شہید اول نے الفیہ اور نفلیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر تقریباً 96 یا 97 شک جو ہے وہ بیان کی۔